السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد احقاف نام کے ایک بستی میں آباد تھی۔ احقاف عربی میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم لمبے قد، چوڑے جسم اور طاقتوں والی تھی۔ سب سے لمبا اس میں 100 گز کا اور گھٹنا 60 گز کا تھا۔ وہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اپنی پتھر دلی کی وجہ سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ ان میں صرف ایک گروہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ گروہ بھی مخالفوں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب ہود علیہ السلام کی نصیحت حد سے زیادہ ہوئی، تب سب مخالفین تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کی۔ حضرت ہود نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ نتیجن بارش رک گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ و کھیتیاں سوکھنے لگی، اکال کی صورت پیدا ہو گئی۔ 7 برس تک یہ سلسلہ رہا۔ لوگ مارے بھوک اور پیاس کے پریشان ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی محبت سے ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سب آفتیں کفر کی وجہ سے تم سب پر آئی ہیں، جس کی اصل وجہ خدا کا انکار اور اس کی عبادت نہ کرنا ہے۔ کفر کرنے والوں کی شامت ہی تھی کہ انہوں نے ان باتوں کو جھوٹا جانا اور اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے رہے۔ یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اے ہود، ہم تیرے کہنے سے اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں گے اور اپنے دھرم سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس زمانے میں رسم تھی کہ جن پر بڑی کٹھنائی آتی یا سامنے بڑی مصیبت ہوتی تو مکہ کے حرم میں جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور دعا ان کی قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں مکہ میں عاد قوم کے علاوہ عمال کا قوم رہتی تھی۔ اس قوم کو مکہ کی سرداری حاصل تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ ان مصیبتوں کے شکار ہوئے تو سرداروں میں سے 70 آدمی وہاں جانے کو تیار ہوئے۔ پوری قوم نے ان کو یہ نصیحت کی کہ مکہ میں جا کر بارش کی دعا مانگیں۔ جب یہ سب منزلیں پوری کر کے مکہ میں پہنچے اور معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے، وہ ان سب کے کھانے پینے اور راگ رنگ کی محفل سجانے میں لگ گیا۔ یہ لوگ بھوک پیاس کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کیسی نماز۔ میزبان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ دعا کرنے آئے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے، کھلانے پلانے میں کتراتا ہے، پھر اپنی قوم میں جا کر مجھے بدنام کریں گے۔ آخر اس نے ایک غزل بنائی اور گانے والیوں کو سکھا دیا۔ مضمون ان کا یہ تھا کہ تم اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور بارش کی دعا مانگنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ اب ان گانے والیوں نے یہ غزل ان کو سنائی، ان کو اپنی قوم کی مصیبتیں یاد دلائی۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر لعنت بھیجنے لگے۔ جب ہوش آیا تو پھر دن رات دعا مانگنا شروع کر دیا اور اپنی قربانیوں کو ذبح کرنے کا طریقہ استعمال کیا۔ مرشد بن میدان ان میں ایک شخص تھا جو چھپا ہوا مسلمان تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بولا، جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا مقصد بھی پورا نہیں کر پاؤ گے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ عادی مسلمان ہے۔ ایسا خیال آتے ہی ان لوگوں نے اس شخص کو الگ کر دیا اور اللہ کے دربار میں دعائی کی۔ اس مدت میں 3 ٹکڑے بادل کے، سفید، کالے اور لال پیدا ہوئے، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ لوگوں نے سفید و لال بادل سے منہ موڑ لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کہ یہ بارش کرے گا۔ آواز آئی کہ تم نے کالی راکھ والا بادل اپنایا ہے، یہ تمہاری قوم کو نہیں چھوڑے گا اور
पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा न बेटा, जानवर भी न बचेंगे। अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया और हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी। लेकिन यह ख्याल उनका सही नहीं था। इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। यह दुश्मन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में यह जबरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाह कर देगा और अजाब आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बस्ती से बाहर निकल आए और थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा गोल आकार में लकीर खींची और ईमान वालों से बोले कि यह रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है और अल्लाह के हुक्म से तुमको उसमें बिठाया है, तो जो इसमें रहेगा इस अमान आंधी से बचा रहेगा। कौम वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझकर जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज झोंके चलने लगे। यह झोंके इतने तेज थे कि उनके मर्दे, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। यह सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन आंधी तूफान में घर ही कहाँ बचे थे। छतें उड़ गई, दीवारें गिर पड़ी, जिससे बहुत से लोग दबकर मर गए। गरज यह है कि उनमें से किसी की जान न बच सकी। वे सब दब दब कर टकरा टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी तलपट पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे हैं जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौम आद अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलिशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आंधियों के शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर सब रहने सहने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और मलाकुल मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे स्टोरी को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।